غیر مسلموں کو خطاب کرتا ہے ان کو بتانے کے لیے کہ اسلام برحق مذہب ہے، اس کو فالو کرو. کیونکہ نبی کے دور میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، جو مسلمان ہو جاتے تھے وہ پراپر پورے ہوتے تھے. پھر وہ ہماری طرح نہیں ہوتے تھے کہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور کام سارے الٹے الٹے کر رہے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے تھے. تو اس لیے قرآن خطاب کرتا تھا زیادہ تر غیر مسلموں کو. آپ دیکھ لیں قرآن میں زیادہ خطاب غیر مسلموں کے لیے. تو کچھ آیتیں ایسی ہیں قرآن میں جو اسپیشلی کس کے لیے نازل ہوئی ہیں؟ اہل اسلام کے لیے. سورہ حجرات پوری مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی ہے، اور قرآن میں کچھ نصیحتیں مسلمانوں کے لیے. تو میں کوشش کروں گا سورہ حجرات کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں، اور سورہ لقمان کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. کیونکہ دینداروں کے اندر کچھ فالٹ ایسے آج بھی ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں جن کو سورہ حجرات نے ہائی لائٹ کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ وہ نمازیوں میں بھی ہیں وہ مسائل، وہ حاجیوں میں بھی ہے، وہ داڑھی والوں میں بھی ہیں، وہ ٹوپی والوں میں بھی ہیں. اس لیے سورہ حجرات ضرور پڑھا کریں. کچھ اللہ نے احکام سورہ نور میں دیے ہیں، وہ بھی خاص طور پر اسپیشلی مسلمانوں کے لیے ہیں. تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں تھوڑے وقت میں اگر میں بیان کر دوں. تو ہم شروع کرتے ہیں سورہ نور سے. سورہ نور میں اللہ نے کیا حکم دیا کہ اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. ابھی سے نیت کر لیں ان تمام احکام کو ہم نے اپنی زندگی میں فالو کرنا ہے. اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اس کی پرمیشن کے بغیر داخل مت ہو جب تک اونچی آواز سے سلام نہ کر لو، سامنے والا جواب دے کے اجازت نہ دے دے. کسی کے گھر میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرو. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب، مولانا صاحب، آج تک کبھی ہم کسی کی دیوار پھلانگ کے کسی کے گھر میں نہیں گئے ہیں، آپ یہ آیتیں ہمیں کیوں سنا رہے ہو؟ جیسے تبلیغ والے، ہمیں یاد ہے پہلے کسی کے گھر جاتے کہتے تھے کہ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے، تو آپ ہمیں کیوں سمجھا رہے ہو؟ پہلے نا ایسے تبلیغ پہ بڑا ظلم ہوتا تھا، لوگ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہمیں کیوں پڑھوا رہے ہو کلمہ بھائی؟ اگلی بات سنتے ہی نہیں تھے. تو وہ پھر اگلے جملہ کہتے تھے کہ بھائی اس کلمے کے کچھ تقاضے بھی ہیں، خالی پڑھ لینا کافی نہیں ہے. ہم یہ بتانے نہیں آئے کہ آپ نے بھی پڑھا ہے ہم نے بھی پڑھا ہے، ہم یاد دہانی کرانے آئے ہیں کہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ کرنا ہے. وہ تو تبلیغ والے پولیس میں نہیں ہیں، ورنہ وہ اسی وقت شرح سمجھاتے تھے 2 منٹ میں. ٹھیک ہے، وہ بیچارے پولیس میں نہیں ہیں تو بس کہہ کے نکل جاتے ہیں آگے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی قرآن نے کہا کہ وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر میں مت جاؤ، تو ہم کبھی بھی کسی کے گھر میں، ہم تو اپنے گھر میں بیوی سے پوچھے بغیر نہیں جاتے، کسی کے گھر میں کہاں سے جائیں گے؟ صحیح ہے نا؟ تو ہمیں یہ آیتیں کیوں سنائی جا رہی ہیں؟ دیکھیں قرآن کی جب بھی کوئی آرڈر ہوتا ہے نا، اس آرڈر کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. اس کی کیا ہوتی ہے؟ ایک روح. جیسے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو، یہ ظاہری حکم ہے. اس کی ایک روح ہے. روح کیا ہے؟ قرآن چاہتا کیا ہے؟ کہ معاشرے سے کیا اف لفظ ختم ہو جائے؟ قرآن چاہتا ہے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہونی چاہیے. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اپنے ابا کو معاذ اللہ مکہ لگا دیا. اب ابا قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اف نہ کرو، آپ کہہ رہے ہیں ابا میں نے اف تھوڑی کہا ہے، میں نے تو مکہ لگایا ہے. ابا کہے گا اف سے منع کیا جا رہا ہے تو مکہ لگانے کی کہاں اجازت ہوگی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کی روح کیا ہے اس آرڈر کی کہ کسی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ؟ اس کی روح یہ ہے کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی مت کرو. جب آپ کسی کے گھر میں بلا اجازت گھستے ہو، ان کے گھر کی عورتوں پہ نظر پڑ جاتی ہے آپ کی.
وہ کچھ کام چھپ کے کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے نمایاں ہو جاتے ہیں. کچھ برائیاں ان کے اندر ہوتی ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر. اسلام برائی پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی جو بخاری اور مسلم میں تفسیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی نے اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الاستئذان لاجل البصر، کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ وداؤٹ پرمیشن مت جاؤ، وہ اس لیے دیا ہے کہ تاکہ تمہاری کسی کے گھر پہ نظر نہ پڑے اس کی پرمیشن کے بغیر. کیا مطلب ہوا حدیث کا؟ کہ اصل میں داخلے سے نہیں روکا جا رہا، نظر ڈالنے سے روکا جا رہا ہے. یہ نبی نے اس لیے تشریح کر دی کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص اپنے گھر کی چھت پہ کھڑا ہو کر کسی کے گھر میں جھانکے اور پورا سروے کرے اور دوربینیں لگا لگا کے دیکھے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور جب اسے کہا جائے کہ قرآن نے اس سے منع کیا ہے تو وہ پھر جواب میں کہے کہ قرآن نے گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے. جھانکنے کا لفظ قرآن میں کہیں بھی نہیں ملتا. دوربین کا لفظ دکھاؤ قرآن میں کہاں ہے بھائی؟ قرآن میں ہے کہ چھت پہ کھڑے ہونا منع ہے، حرام ہے، یہ کہاں ہے؟ دکھاؤ قرآن میں. دوربین لے کے جھانکنا قرآن میں منع ہے، یہ دکھاؤ. بڑے آئے ہیں مولوی بنے پھرتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیریں کرتے پھرتے ہیں. قرآن میں لکھا ہے لا تدخلوا، داخل مت ہو. میں داخل تھوڑی ہو رہا ہوں، میں تو اپنی چھت پہ کھڑا ہو کر دوربین سے دیکھ رہا ہوں. کھوپڑی میں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ایک ایک چیز قرآن و سنت ڈیفائن نہیں کرتے، خوب سمجھ لو. قرآن و سنت اصول اور ضابطے بیان کرتے ہیں، پھر عقل مند لوگ اس سے مسائل اخذ کرتے ہیں. ان عقل مندوں کو مجتہدین کہا جاتا ہے. تبھی قرآن کہتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو ڈیفائن کریں. اس قرآن کو آپ کیا کریں؟ ڈیفائن. کیا مطلب؟ قرآن کا ظاہر کافی نہیں ہے، اس میں مزید آپ کو کچھ ڈیٹیل میں منہ سے بولنا پڑے گا. آپ کو جب جملہ انکمپلیٹ ہوگا تو آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے. خوب سمجھ لیں قرآن کیا کہتا ہے. اے نبی ہم نے آپ پہ قرآن کو نازل کیا لیتبینا، تاکہ آپ مزید اس کو ڈیفائن کریں، ڈیٹیل میں جائیں. آپ قرآن میں وہ ڈیٹیل نہیں ملے گی. تو کیا نبی جب ڈیٹیل میں بیان کریں گے وہ بیان کرنا کافی ہو جائے گا؟ قرآن کہتا ہے نہیں. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر یہ تفکر، غور و فکر کر کے مزید ڈیٹیل میں جائیں گے. ہر چیز قرآن واضح بیان نہیں کرے گا، ہر چیز حدیث واضح بیان نہیں کرے گی. قرآن کی تشریح کے لیے حدیث کو اور پھر حدیث کے ساتھ تفکر، غور و فکر کو ملا کے نتیجہ اخذ کیا جائے گا. سورہ نور سے اخذ کیا ہے، پہلے حدیث نے اخذ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ کیا کہ بھئی یہ جو قرآن کہہ رہا ہے کسی کے گھر میں وداؤٹ پرمیشن داخل مت ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اخذ کیا. انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے داخلے سے منع اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کے گھر میں نظر نہ پڑے. تو اصل چیز نظر سے روکنا ہے، داخلے سے روکنا نہیں ہے، کیونکہ داخل ہوتے ہی نظر پڑ جاتی ہے، اس لیے منع کیا جا رہا ہے. اب جو آپ چھت پہ چڑھ کے کبوتر بازی کر رہے ہو اور انٹیوں کو جھانک رہے ہو اور آپ کا قرآن میں داخلے کا ہے تو چھت پہ چڑھنے سے تو منع نہیں کیا. ہر آدمی آزاد ہے، اپنی چھت پہ چڑھ سکتا ہے. میرے باپ کی چھت ہے یہ. ہم جب چھوٹے بچے تھے کسی کے پیسے گرتے نا ہم زمین سے اٹھا لیتے. وہ کہتا ہے میرے پیسے تو ہم کہتے ہیں اللہ کی زمین سے ملے بھائی، ہمیں تمہاری پینٹ سے نہیں ملے، اللہ کی زمین. ایسی لڑائیاں ہوتی تھی نا بھائی، اللہ کی زمین سے ملا ہے. بڑے بڑے پھڈے ہوتے تھے ہمارے چوتھی پانچویں کلاس میں اسی پر. ابے میرے ابا نے مجھے دیے ہیں پیسے، میری ماں نے چلتے ہوئے دیے ہیں، میں چھولے چاٹ کھاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو اللہ کی زمین سے ملے ہیں، تو اس پہ لڑائی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہو گیا. ہم تو اپنی چھت پہ کھڑے ہیں بھائی، ہماری آنکھیں ہیں، میرا جسم میری مرضی، میری آنکھیں میری مرضی، یہ جو فضول نعرے چل رہے ہیں. تو قرآن نے کیا کہا؟ نبی نے اس کی کو ڈیفائن کیا. انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اور حدیث میں آتا ہے جس نے کسی گھر میں جھانک لیا تحقیق داخل ہو گیا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گیا نہیں ہوں، آپ چلے گئے. پھر آپ اس سے خود بھی اجتہاد کر کے اخذ کر سکتے ہو بہت سی چیزیں کہ بھائی کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس سے آپ کسی کی پرائیویسی میں اس کی اجازت کے بغیر دخل اندازی کرو. یہ ویسے تو اس پہ الگ سے آیتیں بھی ہیں، لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو اس آیت کی روشنی میں بھی یہ عمل حرام ہو جاتا. آج دینداروں میں یہ مرض ہے یا نہیں؟
آپ کسی کو موبائل پکڑا دو, وہ چیک کرنے لگے گا گیلری میں جا کے. بھائی آپ کسی کے موبائل کی گیلری کیوں چیک کر رہے ہو؟ ہے بھائی, ہو سکتا ہے اس نے اپنی بیوی کی تصویر رکھی ہوئی ہو, بچی کی, جوان بیٹی کی تصویر ڈالی ہوئی ہو. کسی نے انڈیا سے خاتون نے مجھے فون کیا, میرے ابا کا موبائل کسی نے دیکھ لیا, میری تصویر دیکھ لی, پتہ چل گیا یہ فلاں کی بیٹی ہے. تو اب وہ لٹو ہو گیا, اب وہ باتوں باتوں میں گھما گھما کے نا رشتے کی بات چلا رہا ہے. ابا کو پتہ ہی نہیں چل رہا یہ ہو کیا رہا ہے, بڑے مسائل ہوئے, بڑے پھڈے ہوئے, پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے. تو یہ چیز فتنوں کا ذریعہ بنتی ہے. بدگمانیاں بھی ہو سکتی ہیں اس سے. آپ سمجھ رہے ہو پتہ نہیں ایک لڑکیوں کی تصویریں موبائل میں رکھی ہوئی, حالانکہ وہ ہو سکتا ہے اس کے محرم ہوں. تو بدگمانیوں کے تمام دروازے اسلام نے کیا کر دیے؟ بند. اپنے گریبان میں جھانکو بھائی, دوسرے کی پرائیویسی میں گھسنے کی کوشش مت کرو. نبی نے فرمایا جب دو آدمی آپس میں کان لگا کے بات کر رہے ہوں, کان ایک دوسرے کے کان میں بات کر رہے ہوں, تیسرا ان کی پرمیشن کے بغیر اگر چپکے سے سنے گا, آپ نے فرمایا اس کے کان میں اللہ پگھلا ہوا سیسا ڈالیں گے. وہ اپنی پرائیویٹ مجلس کر رہے ہیں, کوئی خفیہ بات کر رہے ہیں, آپ کیوں گھس رہے ہیں ان کے بیچ میں؟ ہم نے علماء کے واقعات سنے ہیں کہ سو رہے نہیں, لیٹے ہوئے ہوتے تھے آنکھ بند کر کے, کوئی آیا اور بات چیت شروع کی, وہ آنکھ کھول کے بتا دیتے تھے بھائی میں سو نہیں رہا ہوں, میں جاگ رہا ہوں. ایسا نہ کوئی ایسی بات شروع کر دو جو مجھ سے چھپانا چاہتے ہو. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, گھننا بن کے خراٹے لینا شروع کر دے گا, یار پتہ چلے ان کی باتیں ہیں کیا, آپس میں ان کی باتیں ہیں کیا. البتہ جہاں کوئی خطرہ ہو, خطرہ ہو, واقعی خطرہ ہو, پھر احتیاط کے لیے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں جب فرشتے انسانی شکل میں آئے نا, انسانی شکل میں آئے, اجنبی تھے, بچھڑے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا, تو ابراہیم علیہ السلام کو خوف ہوا کہ کوئی دشمن نہ ہو. تو قرآن میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بات سن رہی تھی. وہ کیوں سن رہی تھی؟ بھائی کوئی دشمن تو نہیں ہے, کہیں ایسا نہ ہو میرے شوہر کو نقصان پہنچا دیں یہ. یہاں کوئی ایسا جان کا خطرہ, مال کا خطرہ ہو, وہاں تو مجبوری ہے, لیکن نارملی اس کی اجازت نہیں. تو یہ مسئلہ ہوا. دوسرا اخلاقی جرم جو قرآن بیان کرتا ہے, یغضوا من ابصارہم, سورہ نور میں, اے ایمان والو اپنی نظروں کو جھکاؤ. انٹرنیٹ پر بیہودہ فحش فلمیں دیکھنا, یہ نوجوانوں میں بڑی بیماری آ گئی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو تو لوگ گناہ سمجھتے ہیں. آپ گاڑی میں کسی کو لے کے جائیں, کسی خاتون کو, اپنی بیٹی کو بٹھا لیں ساتھ, وہ شیشہ اس پہ فٹ کر دے گا, جو گلاس ہے نا. ڈرائیور کیا کرے گا, اوبر اور کریم والے جو میرا بیان نہیں سن رہے, وہ کس پہ فٹ کر دیں گے؟ وہاں سے فٹ کر دیں. یہ خیانت ہے یا نہیں ہے؟ ہم نے ایسے خاندانی لوگ بھی دیکھے ہیں کہ آپ مستورات کے ساتھ سفر کریں, وہ اس گلاس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ نظر ہی نہ پڑے پیچھے. انسان کی آنکھوں کا 2 منٹ میں پتہ چل جاتا ہے کہ شریف آدمی ہے یا 2 نمبر آدمی ہے. تو کبھی بھی کسی کی بہو بیٹی پہ نظر ڈالنا, جھانکنے تانکنے کی کوشش کرنا. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے ہے. 2 لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا, وہ گئیں اپنے ابا کو بتایا, تو ابا نے کہا کہ جاؤ موسیٰ کو لے کر آؤ, میں ان کو اجرت دینا چاہتا ہوں. حضرت موسیٰ گئے, تو بیٹیوں کے باپ نے کیا کہا کہ یہ شخص ایماندار بھی ہے اور طاقتور بھی ہے, ان کو آپ اپنے گھر میں ملازمت کے طور پہ رکھ لیں. تو ایمانداری کا اندازہ کیسے لگا لیا اتنی دیر میں انہوں نے؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ کیا ہے, یہ پرہیزگار ہیں. ظاہر ہے آنکھوں سے اندازہ لگایا کہ ہم دونوں بہنیں جوان ہیں, لیکن اس نوجوان نے ایک دفعہ بھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا. یہاں میں ایک درمیان میں چھوٹی سی بات کر دوں, اس کا یہ مطلب ہرگز نہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی خاتون کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ لی تو یہ یقیناً 2 نمبر ہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے, بعض دفعہ کسی عذر سے دیکھنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو؟ عذر سے دیکھنا الگ چیز ہے. مثال کے طور پر آپ سے کوئی خاتون ملنے کے لیے آئی, آپ کو خطرہ ہے, کوئی جاسوس تو نہیں ہے, کوئی خاص طور مشہور لوگوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہی کے گھر سے کوئی آ گیا ہو کہ میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں, آپ ہی کی بیوی آئی ہوئی ہو, میں اپنے شوہر سے بہت بیزار ہوں, اور آپ اسی کو مشورہ دے رہے ہو کہ اس کے فوراً طلاق لے لو اس سے, بعد میں دیکھا تو آپ کی وائف ہے وہ. جج کے لیے لازم ہے کہ جب گواہی کوئی عورت دے گی تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھے گا. تو مجبوری, ضرورت, سیکیورٹی میں دیکھنا پڑتا ہے بعض دفعہ.
تو وہ الگ احکام ہے. لیکن جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں کیوں کسی کی انٹی کو جھانک کے دیکھ رہے ہو بھائی, کسی لڑکی کو جھانک کے کیوں, کیا ضرورت ہے تمہیں؟ دکاندار کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے. ایک دکاندار نے مجھے بتایا کہ میں نظر پہ بیان سنتا ہوں, میں منہ نیچے کر کے رکھتا ہوں, انٹیاں آ کے نا, رش بہت ہوتا ہے عید کے دنوں میں, وہ ایسے ہاتھ صاف کرتی ہیں بڑے مزے سے, پتہ ہی نہیں چلتا نا. وہ یہاں سے کوئی لاکٹ, ان کی جیولری کی دکان تھی, انہوں نے کہا وہ تو ہم یہاں لاکٹ رکھا, ہم یوں دیکھ رہے ہیں غائب, اب پتہ ہی نہیں کون سی انٹی لے کے گئی ہے, ساری برقعے میں ایک ہی جیسی انٹیاں, اور یہ نظر کی وجہ سے نیچے دیکھ رہے ہیں مسلسل, اب پکڑ لو کون سی انٹی ہے. تو میں نے کہا بھائی ایسی صورت میں تو آپ دیکھ سکتے ہو اس کو. اب یہ نہیں کہ انٹی سے کہیں کہ نقاب ہٹائیں, یہ تو جائز نہیں ہے. جو پہلے سے جس کا نقاب ہٹا ہوا ہے تو ایسی ضرورت میں اس کو, تو ضرورت کے حکام الگ ہیں, لیکن نارملی نظر جھکی ہوئی ہونی چاہیے, اٹھی ہوئی نظر اللہ کو پسند نہیں ہے. تو بچیوں نے 2 منٹ میں اندازہ لگا لیا کہ یہ پرہیزگار ہیں, صحت مند بھی ہیں. تو ابا نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی اگر یہ صحت مند بھی ہیں, پرہیزگار بھی ہیں, تو ملازم نہیں رکھوں گا, داماد بناؤں گا ان کو, کیونکہ داماد اس سے بہتر ہو نہیں سکتا جو صحت مند بھی ہو اور پرہیزگار بھی. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کماتے کتنے ہیں. یہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کمانا ہونا چاہیے, شرافت ہے یا نہیں ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, اور بغیر شرافت کے جب پیسہ آئے گا نا تو شر اور آفت لے کے آئے گا وہ, سمجھتے ہو. خیر, تو دوسرا حکم اللہ نے بیان کیا, نظروں کی حفاظت کرو. مردوں کو بھی حکم دیا, عورتوں کو بھی. اگر کسی خاتون کو کسی کا بیان سننے میں, کسی کی کو دیکھنے میں تلذذ حاصل ہو رہا ہے, اس کی طرف طبیعت, عشق معاشقہ ٹائپ کی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں, اس کے لیے اس مولانا کو دیکھنا جائز نہیں. ایکٹروں کو بھی, وہ تو ویسے ہی, وہ تو فلمیں دیکھنا تو کہاں سے جائز ہو گیا, تو اس مولانا کو بھی دیکھنا جائز نہیں. بعض دفعہ دین کا لیبل لگا ہوتا ہے کہ ہم تو جی بیان سن رہے ہیں حضرت جی کا, وہ حضرت جی آپ کو پسند اتنے آ گئے, دل میں بس گئے, اب وہ حضرت جی کا مسئلہ پیچھے رہ گیا, اور وہ الگ سی فیلنگس ہی شروع ہو گئیں. تو ایسے موقع پہ آپ کا شیخ و مرشد آپ سے کہے گا آپ حضرت جی کے علاوہ کسی اور کو سن لیں. آپ ایسے بزرگ کو سنیں جن کے منہ میں دانت نہیں ہے, پیٹ میں آنت نہیں ہے. تبلیغی جماعت میں تو اس کا بڑا خیال کیا جاتا ہے. خواتین کے مجمع میں مردوں, جوان عالم کو بیان کی بھی اجازت نہیں دی جاتی, وہ تو بہت سختی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آج کل علماء اتنی سختی نہیں کر رہے, جوان عالم کو بھی اجازت دیتے ہیں بھائی ٹھیک ہے, اور عورتوں کو بھی اجازت دیتے ہیں جوان عالم کا بیان سن لو, تاکہ دین کی دعوت پھیلے. اب زیادہ سختیاں کریں گے تو دین کی دعوت بھی تو محدود ہو جائے گی نا. لیکن عورت اگر سمجھتی ہے کہ مجھے بیان سننے سے معاشقہ پیدا ہو رہا ہے اور راتوں کی نیندیں اڑ رہی ہیں, گھر سے بھاگنے کے خیالات آ رہے ہیں, وہی پھر آپ کے لیے یہ سننا جائز نہیں ہے. یا تو آڈیو سنیں, آڈیو سے بھی خطرہ ہے تو نہ سنیں. آپ بہت سے ایسے لوگ ہیں ان کو سنیں آپ, ٹھیک ہے نا, جن سے آپ کو خطرہ نہیں. ہر ایک کو ہر ایک سے خطرہ نہیں ہوتا, کسی کو کسی سے خطرہ ہوتا ہے, کسی کو کسی خطرہ ہوتا ہے. خیر, تو یہ اللہ نے حکم دیا. پھر اللہ نے اسی سورہ نور میں حکم دیا انکحوا الایام. یہ سارے مسلمانوں سے خطاب چل رہے ہیں, غیر مسلموں سے نہیں چل رہے. قرآن نے اسی سورہ نور میں کہا انکحوا الایام منکم. یہ تو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, اس کو میں زیادہ نہیں بیان کروں گا. اللہ نے ماں باپ سے کہا اپنے بالغ لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح کرا دیا کرو. ایامہ ایم کی جمع ہے. ایم کہتے ہیں جو بالغ ہو مگر اس کی شادی نہ ہو, چاہے بیوہ ہو, طلاق یافتہ ہو یا کنوارا ہو, بس بیوی لیس اور عورت شوہر لیس ہوگی تو وہ ایم کہلائے گا. اللہ کہتے ہیں کوئی عورت وداؤٹ ہسبینڈ گھوم رہی ہے, اس کی شادی کرا کے کسی ہسبینڈ کے حوالے کر دو اس کو. کوئی مرد وداؤٹ بیوی گھوم رہا ہے, اس کو بولو انسان کا بچہ بنو. شریف اور خاندانی لوگ ہمیشہ میرڈ ہوتے ہیں, وداؤٹ وائف وہ زندگی نہیں گزارتے. پارکوں میں لکھا ہوتا ہے فیملی کے ساتھ آئیں. اللہ کہتے ہیں میری زمین پہ چلو تو فیملی کے ساتھ ہو. سمجھتے ہو, صحابہ اس میں اتنے حساس تھے. ایک صحابی کی بیوی کا انتقال ہو گیا, وہ اب وائف زوجہ نہیں تھی ان کی کوئی, وہ تلاش میں تھے کہ رشتہ ہو جائے, نہیں ملا. پہلے بہت مشکل سے رشتے ملتے تھے, 2 3 4 شادیوں کا رواج تھا, عورتیں نہیں ملتی تھی اتنے آرام سے. تو ان صحابی کی جب موت کا وقت آیا, انہوں نے وصیت کی جلدی سے میرا نکاح کراؤ. لوگوں نے کہا حضرت اب آپ دنیا سے جا رہے ہیں, نکاح کرنے کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جاؤں کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو, مجھے نبی نے وصیت کی تھی اس حال میں میرے سے ملاقات نہ کرنا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ بغیر شادی کے زندگی اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے.
اب نکاح کی جہاں بات آئے گی تو انسان اپنی جیب میں جھانکتا ہے کہ پیسے ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت ایک بڑا دلچسپ واقعہ سنایا کرتے تھے, ایک مولوی صاحب کی نقل اتار کے, صحیح نا, بہت مزے لے لے کے سناتے تھے. ہمارے دارالافتاء میں ایک مولوی صاحب تھے, وہ شادی نہیں کرتے تھے. تو حضرت نے ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ شادی نہیں کرتے ہیں؟ تو حضرت بیان میں نقل اتارتے تھے, انہوں نے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. ایسے نا بالکل مسکینوں کی طرح, یعنی لگ یہ رہا تھا کہ بھئی یہ چاہتے نہیں ہیں, یہ ابھی ایجوکیشن کی وجہ سے, پہلے تعلیم, جیسے اکثر ہوتا ہے نا. حضرت کا خیال تھا یہ جواب دیں گے بھئی ابھی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو جائے, ابھی تعلیم, ابھی تو میں مفتی بنوں گا, عالم بنوں گا, پھر میں بزنس کروں گا, پھر اس کے بعد, یا ابھی رشتہ نہیں مل رہا, تلاش میں ہے, جیسے کوئی رشتہ ملے آپ کے علم میں ہو تو بتا دیں. تو ان میں سے کوئی جواب نہیں. حضرت نے پوچھا بھائی اتنا عرصہ ہو گیا, آپ اپنی عمر دیکھو, شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت نقل اتار کے کہتے تھے, وہ فوراً کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں. سمجھ رہے؟ تو آج جب کسی سے بات کرو, یعنی بیچارے کی مظلومیت بیان کر رہے تھے نا. غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے نا, مفتی صاحب آپ چار شادی میں بیان کرتے ہو اور ہمیں کوئی رشتہ دیتا ہی نہیں ہے کیونکہ پیسے ہی نہیں ہیں. آپ کی چاہت سے تھوڑی ہو جائے گی. جب لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, بھائی کماتا کیا ہے, کردہ کی ہے. تو اگر آپ کو کوئی رشتہ غربت کی بیس پہ دے ہی نہیں رہا تو پھر تو آپ کیا ہیں, مجبور ہیں. بھائی کوئی دے ہی نہیں رہا. لیکن اگر آپ غریب ہیں, اس کے باوجود رشتہ مل رہا ہے, پھر آپ کا شرعی عذر نہیں ہے, پھر اللہ پہ توکل کرو. تو سورہ نور میں اللہ نے کہا, ماں باپ کو کہا کرا دو, ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ, فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے غنی کر دے گا. نکاح کی برکت سے اللہ وسعت رزق کر دے گا. تو یہ بھی